بخاری صاحب اتنی محبت کیوں جاگ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کے لیے کہ دیوالی کے لیے بھی کال کرتے ہیں وشز کے لیے تو وہ مودی کو جو ہے وہ دھمکی دیتے ہیں کہ خبردار پاکستان سے جنگ نہیں کرنی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ آج کل نا مودی جو ہے ٹارگٹ ہے ٹرمپ کا، تو جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں. یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا آپ نے کہ انہوں نے کہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا جس طریقے سے ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کو کس طرح سے پذیرائی ملی وہاں پر. وہ بلکہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک لمبی فہرست ہے یو ایس بٹریلز کی. یہ ہم سے اچانک محبت کیوں جاگ گئی ہے، ان سے اتنی دوستی کیوں ہے؟ تو مجھے شعر یاد آ رہا تھا کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. تو یہ اس کے پیچھے بھی کوئی سازش نہ ہو. اور یہی اسی طریقے سے پھر جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو ان کی تعریف فرمائی تھی اس کے حوالے سے بھی شعیب بن عزیز ہمارے بہت دوست ہیں، ساتھی ہیں، شاعر ہیں اور سرکاری افسر ریٹائر ہوئے ہیں. ان کی آج سالگرہ ایک تو یہ کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو شعیب بن عزیز صاحب. تو یہ جو ہماری پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی تھی اس کے حوالے سے ان کا ایک شعر جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ دوستی کا دعویٰ کیا، عاشقی سے کیا مطلب، میں تیرے فقیروں میں میں تیرے غلاموں میں. تو اس سے زیادہ میں ڈپکٹ نہیں کر سکتا. اب آ جائیے جناب دوسری طرف، دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اپنی فلرٹیشن جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. جی سفارت خانہ بھی کھل گیا ہے، ہمارے متھے بھی لگ گئے وہ بھارت کے اکسانے پر، ہر چند کے انہوں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے اور اس طرح کا سبق ہم ان کو بار بار سکھاتے رہیں گے کیونکہ ہندوستان نے باز نہیں آنا. وہ کوئی نہ کوئی پنگا ہم سے کراتے رہیں گے اور ہم افغانستان والوں کو تاریخی سبق پڑھاتے رہیں گے. یہ تو ہوتے رہنا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی چال کیا ہوتی ہے. دیکھیے ہم خیر خواہ تھے افغانستان کے، ہم نے ان کو سی پیک کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو چائنا میں جو میٹنگ ہوئی تھی 3 فارن منسٹر کی، ہمارے تو وہاں فارن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب گئے تھے. ہم نے نیک نیتی سے کوشش کی تھی کہ افغانستان جو ہے اس کو بھی ترقی میں شامل ہونا چاہیے. ان کے جو قوم ہے افغان قوم، اس کی بہبود کے لیے پاکستان کو اپنا کنٹریبیوٹ جو ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے. لیکن وہ بھارت کے بہکاوے میں آ کے تو آپ کو پتہ ہے جو کچھ وہاں انہوں نے کیا ہے. جی بخاری صاحب، یہ جو سفارت خانہ کھلا ہے اس کے پاکستان کے لیے تو کوئی مسائل نہیں ہوگا؟ پاکستان کو زیادہ کانشیس ہونا چاہیے اس کے اوپر. دیکھیے یہ ہمیں اس سے اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں 18 جو ہیں وہ کونسل خانے کھلے تھے پاکستان افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ، اور وہ دراصل دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے اور ان کو اسلحہ مہیا کرنے کے لیے، سرمایہ مہیا کرنے کے لیے وہ ایک طرح سے سلیپر سیلز کا جو ہے کام وہ کر رہے تھے. تو ہمیں اس سے نہیں فرق پڑا. تو یہ سفارت خانہ کھلنے سے بخاری صاحب جاتے جاتے ایک اور چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیں، کیا بھارت افغانستان کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ایسا ہوگا کیونکہ اب تک صرف روس نے تسلیم کیا ہے افغان حکومت کو، کسی مسلم ممالک نے تسلیم نہیں کیا، کسی دوسری یورپی اور امریکن ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے. اب اگر وہ بھارت سے اپنے آپ کو تسلیم کرا کے سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے بہت بڑا ملک بننے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے. یہ لیکن اتنی جلدی یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.